بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ ایک کے بعد ایک صورتحال کشیدہ ہوتی جا رہی ہے، بلکہ مزید کلیئر ہوتی جا رہی ہے پچھلے ولاگ کے عین مطابق۔ جی ہاں، سول انریسٹ کی جانب اس وقت ملک بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایسے موقع پر جب آج کے اجلاس کے دوران پتا چلا کہ دوست مزاری صاحب کو عورتوں نے بھی بال کھینچے ہیں، مردوں نے بھی بال کھینچے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کے کارکنان نے، لیکن اب گل ود گئی ہے۔ جی ہاں، پولیس کے اہلکار، آئی جی، ڈپٹی کمشنر کی آپ موجودگی میں، جی ہاں، اسمبلی کے سٹاف کی موجودگی میں، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی پرویز الہی اور اس سے قبل پاکستان کے نائب وزیر اعظم پرویز الہی، جی ہاں، ان کو نہ صرف زد و کوب کیا گیا ہے بلکہ 1122 بلوائی گئی ہے۔ اور جو فوٹیج ہے اس کے مطابق ان کا نہ صرف بازو فریکچر ہے بلکہ ان کے بازو پر خون کے نشانات بھی جا بجا نظر آ رہے ہیں۔ آکسیجن کا بھی انتظام کیا گیا اور ان کو اسمبلی کے فلور سے لے جایا جا رہا ہے۔ یہ وہ پریڈکشن تھی جس سے متعلق میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ اس وقت ملک دراصل سول انریسٹ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب یہ وہ معاملہ ہے جو سڑکوں کی طرف آنا ہے۔ چل کیا رہی تھی بات کہ آج عدالتی احکامات کے روشنی میں اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا۔ دوست محمد مزاری ڈپٹی اسپیکر کہہ چکے تھے کہ میں ہر حال میں آج ووٹنگ کرواؤں گا، ہر حال میں میں نے آج وزیر اعلیٰ کا انتخاب کروانا ہے۔ ڈیفینیٹلی حمزہ شہباز کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ اس سے قبل پرویز الہی صاحب یہ کہہ چکے تھے کہ ہمارے آج کا اجلاس بھی ہوگا لیکن عدالت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ہماری اس کارروائی کے اندر۔ اور یہ پوری ایک اسٹریٹجی تھی جو حکومت کی جانب سے تھی، وہ یہ تھی کہ ایک تو آج کے اس اجلاس کو کسی طور پر ہونے نہیں دینا، ایٹ اینی کاسٹ آج کے اجلاس کو ہونے دینا۔ اسی کا آغاز دوست مزاری صاحب سے ہو گیا تھا۔ جی، دوست مزاری صاحب جیسے ہی آئے تھے ان کا نہ صرف گھیراؤ کیا گیا بلکہ گھیراؤ کرنے کے بعد 4 اراکین اسمبلی تھے، ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے ان کے بال نوچے، بال بھی نوچے، تھپڑ چپیڑے، ٹھڈے لاتے، سب کچھ بہت پڑا ہے۔ جی، اس کے بعد اسمبلی کا جو اجلاس تھا وہ ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا۔ پھر جو منظر آپ نے اور میں نے ان آنکھوں نے دیکھے نا وہ شاید کبھی نہیں دیکھے گئے۔ پھر جو جوتا لات اور ہاتھا پائی ہوئی، عورتوں تک کا لحاظ نہیں کیا۔ پھر کیا ہوا جی، تھوڑا گیپ ہوا، تھوڑا معاملہ سنبھلا تو باقاعدہ طور پر ان کو بلایا گیا، اینٹی رائٹ فورس کو۔ جی ہاں، اینٹی رائٹ فورس کو سول کپڑوں کے اندر بلایا گیا اور اسمبلی کے اپنے بھی جو سیکیورٹی کے افراد تھے ان سے متعلق بھی تھا کہ انہیں بھی بلایا گیا تاکہ ایک ڈویژن کریٹ کی جا سکے، لیکن وہ ڈویژن کریٹ کرنے کی بجائے خود پارٹی بن گئے۔ ظاہری بات ہے احکامات تو کہیں مرکز سے بھی مل رہے ہیں نا، سب چیزیں تو کہیں اور سے بھی احکامات آ رہے ہیں۔ انہوں نے ہی مل کے اسمبلی کے کارکنوں کو، ایم پی ایس کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ 4 افراد جن سے متعلق اطلاع تھی کہ یہ ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کو مارنے میں تھے، ان کے بال کھینچنے میں تھے، تھپڑ مارے تھے، ان کو گرفتار کر کے جب لے جایا جا رہا تھا تو ایک طرف یہ الزام لگا کہ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے دوست مزاری کو مارا ہے، اس لیے ان کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ اسمبلی کے تمام ممبران آ گئے جی، انہوں نے کہا ان کو ہم نے جانے نہیں دینا۔ اسمبلی کے اجلاس جاری ہے، اس ٹائم کسی کو پولیس کو رائٹ نہیں ہے، کسی کے حکم پر رائٹ نہیں ہے کہ وہ یہاں سے اسمبلی کے فلور سے ہمارے 4 اراکین کو لے جائے۔ اس کے دوسری طرف پیرلل پینک کیا تھی، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ پرویز الہی صاحب پر یہ الزام لگا رہے ہیں جی مسلم لیگ نون والے، اسپیشلی عطا طارق صاحب کے وہ 2 لاشیں ریکوائرڈ ہیں، وہ 2 بندے مارنا چاہتے ہیں، ایم پی ایس وغیرہ، کیونکہ جو صورتحال ہے نا وہ اس وقت بہت ہی تکلیف دہ ہے، بہت ہی تکلیف دہ۔ میں اس کو سکرین پہ دیکھے نہیں، میں دنیا کے پیرائے پہ دیکھ رہا ہوں کہ دنیا اس کو کیسے لے جا رہی تھی۔ عطا طارق صاحب باہر پریس کانفرنس کہہ کر نہ وہ اسمبلی کے ممبر ہیں نہ کچھ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے گجرات سے اپنے اشتہاری بلوائے ہیں اور ان اشتہاریوں کے ذریعے، بہت بڑا الزام ہے جی، ان اشتہاریوں کے ذریعے اسمبلی کے فلور پر اسمبلی ممبران کو زد و کوب کیا گیا۔ جب اس سلسلے میں میری نمائندے سے بات ہوئی نے کہا یہ بالکل بکواس ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، باہر سے کوئی بندہ اس طرح اندر نہیں آ سکتا اور اس طرح کی سیکیورٹی والے معاملات کو وہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ ایک دوسری طرف ایک پینک کریٹ کی گئی ہے جو اپوزیشن کی طرف سے ہے، مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ ایسے میں آئی جی اور ڈپٹی کمشنر کو بلایا گیا اور اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت ہی تکلیف دہ۔ پرویز الہی صاحب اجلاس نہیں ہوتا آج، یہ میں آپ کو بڑا کیٹاگوریکلی کلیئر بتا دوں۔ ہاں، اس کا پورا زور دوست مزاری کا ہے، رات 12 بجے تک کا وقت ہے، عدالت دوبارہ لگ سکتی ہے،
رات بار عدالتی احکامات کی روشنی میں آج ہر حال میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا ہے، لیکن جس پوزیشن پہ لا کے یہ کھڑا کر دیا گیا معاملہ، جس میں پرویز الہی صاحب کا بازو فریکچر ہو گیا ہے، جن پہ ان کا خون لگا ہوا فوٹیج کے اندر میں نے دیکھا ہے، جس میں یہ دیکھا کہ ان کی آکسیجن ان کو لگی ہوئی ہے، جس طرح ایک ظاہری بات ہے وہ کہیں گے سارے یہ ٹوپی ڈرامہ ہے، اگر یہ ٹوپی ڈرامہ بھی ہے تو لیکن اس وقت موقع کی مناسبت سے یہ سوٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کسی طور پر بھی حکومت نے اس اجلاس کو نہیں ہونے دینا۔ ایسی کئی پلیز مل چکی ہیں کہ ادھر آئی جی کا کیا کام ہے اندر، ادھر ڈپٹی کمشنر کا کیا کام ہے، ادھر اینٹی رائٹ فورس کا ادھر کیا کام ہے، یہ تمام چیزیں۔ اس کے علاوہ اپوزیشن کی طرف سے یہ کہ اسمبلی کے ممبران کو اسمبلی کے سیکیورٹی والوں نے ہی مارا ہے، ایک الزام، دوسرا عورتوں کے بال نوچنے اور کپڑے پھاڑنے کا الزام، تیسرا یہ کہ یہ عطا صاحب کا مسلم لیگ نون کا یہ بیانیہ کہ گجرات سے غنڈے اور اشتہاری سول کپڑوں کے اندر بلائے گئے ہیں تاکہ ایم پی ایس کو مارا جا سکے، یعنی ان کا وہ مدعا جس میں پرویز الہی 2 عدد مرڈر دیکھ رہے ہیں، 2 عدد لاشیں دیکھ رہے ہیں، 2 عدد خون کروانا چاہتے ہیں، اس کے حساب سے چلتا بنا جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت خوب اسمبلی کے فلور پر تماشا بنا ہوا ہے۔ اس وقت شامت آئی ہوئی ہے جہانگیر ترین گروپ کی، شامت آئی ہوئی ہے علیم خان گروپ کی، شامت آئی ہوئی ہے دوست مزاری کی۔ دوست مزاری کے اوپر تو جتنا غصہ ہے اس وقت تمام خواتین نے دوست مزاری کی سیٹ کو گھیرا ہوا ہے۔ انہیں کہ ادھر ڈپٹی سپیکر کو نہیں بیٹھنے دینا جس نے 2 ایم این اے اور 2 ایم پی او کی سیٹ کے بس غداری کی ہے۔ ان کا ماننا یہ سارے غدار ہیں، لوٹے چھوٹے تو بات اب بہت دور کی چلی گئی نا، ان کا ماننا یہ ہے۔ تو اس سچویشن کو اس وقت مکمل طور پر ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور اب ظاہری بات ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جب جو وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ ہے وہی زخمی حالت میں ایمبولنس کے ذریعے اسپتال پہنچایا گیا ہے، اسی کے بازو پہ پلسٹر چڑھ گیا، اسی کو آکسیجن لگ گئی ہے، تو کیسے یہ اجلاس ہوگا؟ دوسری طرف دوست مزاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ہر حال میں آج قانون کی عملداری پوری کرنی ہے جی، جو ہائی کورٹ نے ہمیں احکامات دی ہیں، آج 12 بجے سے پہلے سے اجلاس کے اندر ووٹنگ ہونی ہے۔ تو سچویشن بالکل منون تو نہیں، لیکن مجھے یہ اسلام آباد یعنی قومی اسمبلی والی صورتحال سے ملتی جلتی نظر آ رہی ہے، اور لیکن سچویشن زد و کوب اور حالات کے حوالے سے آف دا نروز کا امتحان تھا، ادھر فزیک کا بڑا امتحان ہے کہ کس طرح چل رہی ہے، لیکن خوب دھنائی اور دھلائی ہو رہی ہے۔ اور میں ایک بار پھر آپ کو ریپیٹ کر دوں کہ اس کا حل فوری فلفور انتخابات کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ سول انریسٹ ہے جو بڑھ رہا ہے، ابھی اس نے مزید، ابھی تو آپ یہ سنیں تو کل صبح کیا ہونا ہے، رات گئے کیا ہونا ہے، عمران خان کا جلسہ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اس عمران خان کے جلسے کے دوران پورے ملک کے اندر احتجاج کی کال عمران خان صاحب نے دی ہوئی ہے، تو یہ چیز مزید بڑھ رہی ہے، یہ ایک سرٹن رد عمل ہے۔ پی ٹی آئی والے یا پرویز الہی والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بندے اغوا کیے ہوئے جی پچھلے 20-22 دنوں سے، ہمیں بندوں سے ملنے کی اجازت نہیں، حمزہ شہباز کہہ رہا ہے فون کرنے کی ان کو اجازت نہیں، یہ کسی سے مل نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، نمبر چینج ہے، جیمر لگ گئے ہیں، ایک کے بعد دوسرے ہوٹل میں 50-50 کے افراد کی بسوں کے قافلے کے ساتھ تو یہ اسمبلی کے اندر آئے ہیں۔ انہیں کہا کس طرح یہ ہمارے افراد کو کڈنیپ کیا ہوا، انہوں نے اغوا کیا ہوا، اغوا کر کے یہ حکومت یعنی نون لیگ والے اور ان کے اتحادی جو ہیں ان کو لے کے آ رہے ہیں 50 یعنی ایک کو رانا مشہود ایک بس کو لیڈ کر رہے ہیں، دوسری بس کو علیم خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں، تیسری بس کو ترین گروپ صاحب لیڈ کر رہے ہیں، یعنی 3 بسوں میں ریوڑ کی طرح لے کے آیا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ رد عمل ہے، یہ آپ نظر میں اس وقت کہیں سے کوئی آئینی بات نہیں ہو رہی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایسی 101 مثالیں میں دے سکتا ہوں کہ کس طرح ترین کو گالیاں تھی اور مافیا کہتے تھے، آج اسی ترین سے سارا ووٹ لے کے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے۔ کس طرح علیم کو مافیا اور لارڈ کہتے تھے اور بتاتے تھے کہ جی اس بندے نے خوراک اور زراعت کے محکمے کے اندر اتنا کچھ گھپلا کیا، اپنی زمین و پراپرٹی پہ کیا، آج اسی ہی علیم خان کی مدد کے ساتھ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے کی کوشش کی۔ تو یہ وہ اخلاقی قدریں تو ختم ہو گئی، ہاں تماشا بہت زیادہ اس وقت بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مجھے آج کی تاریخ میں یہ اجلاس ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ دیٹس آل فار رائٹ ناؤ، جیسی کوئی مزید خبریں آتی ہیں آپ کو بتاتا ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔